اسی کو نہیں چل رہا، اسی بند کر دیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 25ویں پارے کی مضامین کے بارے میں بات کریں گے، جس میں حامیم السجدہ ہے، اس کے بعد سورہ شورى اور سورہ زخرف، اور اس کے بعد پھر سورہ دخان، سورہ جاثیہ۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور کوئی پھل شگوفوں سے نہیں نکلتا، اور کسی مادہ کو حمل نہیں قرار پاتا، اور نہ کوئی مادہ بچہ جنتی ہے، مگر اللہ کو ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے۔ جس دن وہ مشرکوں کو پکارے گا، وہ پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے شرکا؟ وہ کہیں گے ہم نے تو تجھے بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بتا دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا گیا کہ قیامت کا علم، جیسے وہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اسی لیے یہاں پہ فرما دیا کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جب حضرت جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، تو آپ نے یہی فرمایا کہ السائل بأعلم من المسؤول عنہ بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی یہ سب اللہ کا علم ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ اور پھر اس کا علم جو ہے ہر چیز کو اپنی وسعتوں میں لیے ہوئے ہے، جو باریک سے باریک چیزیں ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں ہیں سب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ میرے شرکاء وہ کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، یعنی انکار کر دیں گے کہ نہیں، نہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، تو اسی لیے پھر وہ ان کا سارا جو معاملہ ہے وہی ٹھپ ہو جائے گا، اور جن جھوٹے معبودوں کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، اب بچ نہیں سکتے ہیں، اب تو مارے گئے، اسی طرح وہ ختم ہو جائیں گے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر شدید یاس اور نا امیدی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی کیفیت اور انسان کی عادت کہ اس کا معاملہ یہی ہے کہ وہ بھلائی کی دعائیں کرتے تو تھکتا نہیں ہے، جتنی مانگ لے، یہ بھی مانگے وہ بھی مانگے گا، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، اس پر شدید نا امیدی طاری ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ انسان کا طریقہ نہیں ہے، اس وقت بھی اس کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہیں وہی جو اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے، ہم اپنی طرف سے اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہنے لگتا ہے میں تو اس کا مستحق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا تو یقیناً مجھے اس کے پاس بھی بہت اچھا مقام ملے گا۔ بس اس وقت ہم کفر کرنے والوں کو یقیناً ان کے برے اعمال کی خبر دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اس کافر کی بات بھی یہ فرما دی گئی کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو تب تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو کہتا ہے تو ملنی ہی تھی مجھے، میں اس کا مستحق ہوں، مجھے ملنے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یا میں نے اپنی قوت بازو سے لیا، اور قیامت بھی نہیں آئے گی، اگر آئی بھی تو
تو وہاں بھی مزے کریں گے ہم، پھر وہاں پر بھی ہم لے لیں گے. تو یہی ہے جیسے کہ یہاں والے سمجھتے ہیں آج کل کے اس دور میں بھی کہ ہم جب چاہیں جو چاہیں کروا لیں گے، وہاں پر ہماری چل جائے گی، وہاں پر ہمارا نام لینا ہی کافی ہے، بس کہہ دینا کہ فلاں کا آیا ہے جی، فلاں دربار سے آیا ہے، سیدھے جنت میں. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ناپ تول کی ہوتی ہے، ہر چیز اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا، وہاں پر بھی جیسے یہاں مل گیا نہیں. اسی لیے فرمائیں کہ وہاں پہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو ہم سب کچھ بتائیں گے اور پھر اس کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اینٹنے لگتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. تو یہ انسان ہی کی فطرت بار بار بیان کی گئی ہے کہ جب اس کو سب چیزیں ملتی ہیں، مال اولاد صحت عافیت، تو پھر یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے تو مزے ہی مزے کرو، اب کیا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور منہ پھیر لیتا ہے. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم نے سوچا ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو. یہ بار بار یہی فرمایا گیا کہ دیکھو تم جو انکار کر رہے ہو اور بعد میں تمہارے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم اور ہم کی اپنی ذات میں دکھائیں گے تاکہ یہ بات ان کے لیے واضح ہو جائے کہ قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے. کیا آپ کے رب کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہر چیز میں پوری کائنات میں ہے، اسی لیے فرمائے کہ آفاق، کہ ہر چیز میں کائنات کی، آسمان میں زمین میں دن میں رات میں ہر جگہ یہ نشانیاں ہیں. اور پھر ان کی اپنی جانوں میں، ان کے اپنے نفس میں، وہاں پر بھی نشانیاں ہیں. یہی دیکھ لیں پورے جسم کا نظام ہی دیکھ لیں، سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے وہ ایسا نظام ہے کہ اس میں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. تو فرمایا کہ آگاہ رہیے کہ مشرکین کو اس میں شبہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، آگاہ رہیے کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہاں سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوتی ہے. اب سورہ شورا شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اس میں 53 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو زبردست بڑی حکمت والا آپ پر وہی نازل کرتا ہے اور ان انبیاء پر بھی جو پہلے نازل کرتا رہا جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. تو قرآن کریم کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ بھی بیان کر دی کہ یہ وہی پہلے بھی آئی اور اب بھی آپ کے پاس آ رہی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی ملکیت ہے اور وہ سب سے بلند، سب سے عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی پاکی اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. جان لیجئے کہ بے شک اللہ ہی بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. یہ ان کو اس بات پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس بات پر قادر ہے کہ ان کے شرک اور ان کی تمام غلط باتوں کی وجہ سے آسمان بھی ان کے اوپر پھٹ پڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعائیں کر رہے ہیں، اس سے تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. انہی کے بارے میں مزید فرمایا کہ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو دوست و مددگار بنا لیا ہے، اللہ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے اور آپ ان پر نگراں نہیں مقرر کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ساری ان کی جتنی بھی کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ان کی ساری جتنی باتیں ہیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، اللہ کے ہاں سب پوری طرح محفوظ ہیں. اور فرمائے کہ آپ ان پر نگراں نہیں ہیں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کو چیک کریں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے، باقی کام اللہ کا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیے، انہیں جمع ہونے کے اس دن سے ڈرائیے جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ ہم نے وہی بھیج دی، اب نہیں مانتے تو جو مانیں گے وہ جنت میں، جو نہیں مانیں گے جہنم میں. بس یہ دو ہی گروہ ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن
وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کا اس دن کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو دین اسلام کا پابند بنا دے، سب مسلمان ہو جاتے، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق نہ ہوتا۔ لیکن جیسے یہ بات بار بار ہوئی ہے کہ یہ ایک جبری ایمان ہوتا، زبردستی کا ایمان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے خود شعور سے، سوچ سمجھ سے، اپنے فکر سے وہ ایمان لائے، تب اس کا ایمان ہوگا اور اس کے اوپر اس کو جزا ملے گی، اس کو بدلہ ملے گا، اور جو نہیں لائے گا اس کو سزا ملے گی۔ جبری ایمان میں تو سارے کے سارے جنت میں چلے جاتے، کوئی جہنم میں جاتا ہی نہ۔ تو فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو چاہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر دے، اس کو توفیق دے دے کہ وہ ایمان لے آئے اور جنت میں چلا جائے۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ہیں؟ بس وہ جان لیں کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف لوٹانا ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف فیصلہ کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو اختلاف تو ہوں گے، اور اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس اختلاف کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کرے، قرآن کریم سے ہوگا، وہی عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، وہی اصل حقیقت ہوگا۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، چوپایوں کے جوڑے بنائے، تو تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مانند نہیں، اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، اس نے تم میں جوڑے بنائے، جانوروں میں جوڑے بنائے، اور وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تمثیل، کوئی تشبیہ، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے قرآن نے کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کا ہاتھ جو ہے ہمارے ہاتھوں جیسا ہے۔ یہ صرف نام ہے، لیکن حقیقت یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس کو ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تعویل کے۔ یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب جی نعمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ اب یہاں پر تو نعمت کر لیا، لیکن جہاں پہ یہ کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ جو ہیں جکڑے ہوئے ہیں، جیسے یہودیوں نے کہا، بدبختوں نے، تو وہاں پہ بھی یہی کہیں گے۔ تو لہذا جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ اس کا مقصد ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں حقیقت کیا ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ یہ ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے، جیسے میں ہوں ایک کمزور انسان، لیکن وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ اس کے لائق ہوگا۔ یہ ہے صفات کا معاملہ کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی سمیع بصیر ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، لیکن یہ ہماری شخصیت کے مطابق ہے۔ ہم صرف وہی بات سن سکتے ہیں، آواز سن سکتے ہیں جو ہم تک پہنچتی ہے۔ اب باہر کوئی کھڑا ہے، کوئی دور کہیں سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جو اس ہال میں موجود لوگ ہیں، باہر کون ہے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے لیے سمیع بصیر اور ہے، اس کی سماعت اور بصارت اور ہے، وہ تمام، اس کی ایک چیونٹی بھی رینگ رہی ہے کسی پتھر پہ تو وہ بھی سن رہا ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ کہیں چھپا ہوا ہے، 70 پردوں میں چھپ کے بھی کوئی کام کر رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کی سماعت ہے، اس کی بصارت ہے۔ یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی اس کے مطابق ہم کر نہیں سکتے۔ تو اسی لیے جب وہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ پوچھتے ہو کہ اللہ کیسے کر لے گا، زکریا نے کہا کہ ہم اولاد کیسے ہو جائے گی، فرمایا ہو جائے گی، تمہیں کیوں فکر ہے، پریشان۔ مریم نے بھی کہا مجھے بیٹا کیسے ہو جائے گا، ہو جائے گا، وہ تو کہے گا کن، ہو جائے گا۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے۔ تو لہذا اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا، یہ ہماری وہ کج فہمی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں اپنے طور پر، ہم نہیں کر سکتے تو نعوذ باللہ کہ اللہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر جب فرمایا ہے تو اس کی قدرت ہر چیز پر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کی ذات کو سمجھنا وہی قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں،
وہ جس کے لیے چاہتا ہے روز کی کشادگی کر دیتا ہے روزی میں، اور جس کی چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ بے شک ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو لہذا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ایک پلاننگ کے تحت دیتا ہے کہ جس کو دینا ہے کہ واقعی وہ اس قابل ہے، یعنی کہ وہ اس کی قدر کرے گا اس کو دے گا، جو نہیں قدر کرتا ہے اس کو نہیں دے گا، یا اور کوئی جو بھی حکمت ہو اللہ کے ہاں وہ اس کے ہاں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کیوں نہیں دیا، اس کو دے دیا، یہ تو بیچارہ بالکل ہی جاہل انگوٹھا چھاپ تھا، اس کو اللہ نے اتنا دے دیا، اور ایک اتنا پڑھا لکھا تھا، عالم دین تھا، اسکالر تھا، اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور سب سے کہا تھا کہ تم دین قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ آپ جس بات کی دعوت مشرکوں کو دیتے ہیں ان پر بھاری گزرتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر اقامت دین کے بارے میں فرمایا کہ 4 اولو العزم انبیاء کرام، ان کو بھی یہی بات کہی گئی کہ دین کو باقاعدہ قائم کرنا ہے۔ اقیم الدین، اقامت دین وہ اسی وقت ہوگا جب کہ دین کو پوری طرح نافذ کیا جائے۔ ان لوگوں کو شریعتیں دیں اللہ نے، اور انہوں نے کوشش کی اپنے طور پر بھی، تو آپ سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اس میں شریعت کو نافذ کیجئے، دین کو قائم کیجئے، اس میں تفرقہ نہیں ہونا، ولا تتفرقوا فیہ، اس لیے کہ یہی چیز مار دیتی ہے اس کو، کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے کہا ہے اس کو نافذ کرو، اس کے مطابق چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، وہ ان پر بھاری گزرتی ہے وہ بات جو آپ مشرکوں کو کہتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور ان لوگوں نے ان کے پاس صحیح دین کا علم آ جانے کے بعد محض آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ بغض و عناد ہے سبب اصل، کوئی حقیقی سبب نہیں ہے، صرف بغض کہ یہ غلط میں صحیح، تو بس جو میں کہوں وہ میری بات مانو، جو یہ کہے وہ سب غلط ہے۔ یہ تو بات نہ ہوئی۔ ہمارے پاس جب ایک کسوٹی موجود ہے، قرآن کریم ہے، احادیث ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کہیں گے کہ یہ قرآن میں ہے ٹھیک ہے، حدیث میں ہے ٹھیک ہے، بس یہ ہے اصل چیز۔ یہ نہیں ہے کہ بس فلاں نے کہا ہے تو مانیں گے، فلاں نے کہا تو نہیں مانیں گے، تو یہ بات نہیں۔ یہ اصل بغض و عناد تھا، جیسے کہ یہودیوں نے کیا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی صرف اور صرف اس بات میں کہ وہ اختلاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مختلف ٹاک شوز میں ہوتے ہیں، چاہے جیسے علماء ہی کے معاملے میں، وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بات مانو، میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، بس دلیل ہو یا نہ ہو، میں نے جو کہہ دیا، میں جو بیٹھا ہوں، تم پتہ نہیں کیا ہو۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہی ہے کہ بغض و عناد۔ نہیں یہ اس لیے کہ یہ غیر مقلد ہے اس کی بات نہیں ماننی، یہ مقلد ہے اس کی بات مانو، یہ بات تو نہیں ہوتی۔ دلیل کے ساتھ، اگر جو شخص بھی ہو دلیل کے بات کرے اس کی بات مانو، جو قرآن نے کہا، جو حدیث نے کہا، اس پر چلو۔ یہ ہے اصل بات جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ان کے بارے میں وقت مقرر تک تاخیر کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ جو لوگ گزشتہ کافروں کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے وارث بنائے گئے ہیں، یہود و نصارہ یا کفار قریش، وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں بڑے گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے جھوٹ ہے کہ تمہارے اختلافات کے باوجود تمہیں اللہ نے موقع دے رکھا، اور اگر اللہ چاہتا تو پھر تم یہیں پہ حساب کتاب ہو، سارے جتنے بھی غلط ہیں سب کو صاف کر دیا، جو صحیح ہیں سچے ہیں بس وہی باقی رہتے۔ لیکن یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے بات کرو، دیکھو دلیل کے ساتھ بات کرو، سوچو سمجھو غور و فکر کرو، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بس اے میرے نبی، آپ لوگوں کو اسی دین توحید کی طرف بلاتے رہیے اور خود بھی اسی پر قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کافروں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ حق واضح ہو چکا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا
اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، صرف اور صرف شریعت کو بتانا ہے۔ کہ خود بھی بتائیے اور قائم ہو جائیے اس پر، اسی کو قائم کیجیے۔ اقامت دین جو آپ نے کی، آپ نے اس دین کو قائم کر کے بتایا، تو لہذا پھر آپ یہ کر لیجیے، باقی ان کا معاملہ چھوڑ دیجیے، ان کو کوئی ضرورت نہیں، حق واضح ہو چکا ہے۔ تو آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور اس کے بعد جو جھگڑا بھی کوئی نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اب باقی فیصلہ کہاں ہوگا؟ وہ اللہ کے ہاں، وہاں پہ ہوگا، وہاں فیصلے ہو جائیں گے، وہاں ہر چیز سامنے کھل کر آ جائے گی، کون غلط تھا کون صحیح تھا، سب کچھ وہاں نظر آئے گا۔ تو لہذا جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اسے بہتوں کے ذریعے سے قبول کیے جانے کے بعد جھگڑتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہ ان کا کہنا کہ یہ دیکھو کتنے ہی لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد یہ تھے تو لہذا ہم انہی کی بات مانیں گے، نہیں۔ تو لہذا یہ تمہاری سارے دلائل بالکل بودے، بالکل بیکار باطل باتیں ہیں جو تم کر رہے ہیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ ہی نے اپنی کتاب حق اور انصاف کے ساتھ نازل کی ہے۔ اور اے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب آ گئی ہو؟ تو یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریب آ چکی ہو، اور اس لحاظ سے قرب آ چکا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی پہلی نشانی ہے، آپ کا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے، پھر آپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی اسی بات کی نشانی ہے، اس لیے کہ اب آپ کے بعد اب کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لہٰذا قیامت آئے گی۔ آپ نے ہی فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح دو انگلیوں کے برابر ہیں، ان کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، تو لہذا میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، اسی لیے لعل الساعۃ قریب۔ اور یہ لوگ انہوں نے کیا کیا ہے، اور جو لوگ اس کی آمد پر یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں اس سے خائف رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ آگاہ رہیے کہ جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ کافر اور مومن کا فرق بتا دیا کہ کافر کہتا ہے لاؤ لاؤ جلدی آ لاؤ، کہاں ہے عذاب، کہاں ہے قیامت، آتی کیوں نہیں ہے، مارو مجھے، یہ کہتا ہے۔ جبکہ مومن وہ ڈرتا ہے، لرزتا ہے، خوف کرتا ہے کہ ہائے کیا ہوگا، قیامت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے، اس کو جانتا ہے کہ حق ہے، سچ ہے، آ کر رہے گی، لیکن کافر نہیں مانتا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، وہ قوت والا زبردست ہے۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب کا خواہاں ہوتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی یعنی فائدہ چاہتا ہے، ہم اسے کچھ حصہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں اجر و ثواب کا اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر پھر بتا دیا یہ فرق اللہ کی طرف سے کہ جو بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کے اندر وہاں پہ اپنی فصل کاٹنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ہم اس کو اور دیں گے، اور دیں گے اس کو، اس لیے کہ وہ یہاں نہیں مانگ رہا تو وہاں مانگ رہا ہے، یہاں تو مل ہی رہا ہے ہر ایک کو، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، مسلمان کو بھی، سب کو مل رہا ہے، لیکن اصل کیا ہے، وہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت میں جو ملنا ہے۔ تو فرمایا جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو گوداؤ کرتا ہے، ہمیں اور دیتے ہیں، اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی مل جائے، ہمیں دنیا میں ہی عیاشیاں کر لیں، یہیں پہ عیش و عشرت سے کام لیں، تو فرمایا کہ پھر دے دیں گے، یہاں بھی دے دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ سمجھو کہ یہاں پہ ملے وہاں پہ بھی ملے، ڈبل ڈبل نہیں ملے گا، یہ چسکے نہیں چلیں گے۔ یہاں کھا لو، مزے کر لو، عیاشیاں کر لو، بس جاؤ، اگر کرنا ہے تو اس کے لیے کوشش کرو، یہی تو فرمایا جا رہا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو آخرت کی کھیتی ملے، آخرت میں فصل کاٹے، تو اس کے لیے محنت کرے، پھر تگوداؤ کرے، کمائے اس کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیں گے، یہاں پر بھی دیں گے اس کو۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، تو اسی دنیا میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اور بار بار بتا دیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ
تم یہاں پر مزے کر رہے ہو، کوئی تمہیں پکڑے گا نہیں، تمہارا فیصلہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو یہی کر دیتا، لیکن یہاں نہیں کیا، وہ وہاں پر کرے گا، وہاں فیصلے ہو جائیں گے۔ تو اے میرے نبی، آپ اس ظالموں کو اپنے کرتوتوں کے بدلے خائف دیکھیں گے، اس لیے کہ وہاں تو دیکھ لیا، سامنے ہے جہنم نظر آ رہی ہے، بھڑکتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، اسی لیے پھر اب خوف کے مارے لرز رہے ہوں گے، اور اس کا وبال ان پر آ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، انہوں نے عمل صالح کیا، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس انہیں ملے گا، یہی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو آمنو اور عمل الصالحات دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں قرآن کریم، صرف ایمان کو نہیں کہا، دائماً ہمیشہ لازمی ہے کہ عمل صالح ساتھ آئے۔ تو ایمان پھر اسی سے معلوم ہوتا ہے، جب عمل صالح ہی نہیں ہوگا تو ایمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایمان اور عمل صالح ان کے لیے فرمایا کہ پھر وہ جنت کے باغات ہیں۔ یہی وہ نعمت ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے، جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پیغام رسانی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میں کچھ سے پیسے نہیں مانگ رہا، تنخواہ نہیں مانگ رہا تم سے کہ مجھے یہ دو، نہیں، میں کیا چاہتا ہوں؟ صرف قرابت کی محبت چاہتا ہوں، میں تمہارے خاندان کا ہوں، تمہارے قبیلے کا ہوں، یہی تم خیال کر لو، تھوڑا سا سن لو میری بات، کہ جو قرابت داری ہے میری اور تمہاری، اس میں کیوں نہیں سن لیتے؟ اس میں کیا فرق پڑتا؟ سن تو لو۔ تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اور جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے، ہم اس کی طرف اپنی طرف سے ایک نیکی کا اضافہ کر دیتے ہیں، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، نیک کاموں کا بڑا قدردان ہے۔ کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر افطرا پردازی کی ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام کے ذریعے راسخ کر دیتا ہے، وہ بے شک سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ مشرکین جو کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ اگر آپ ہمارے نبی نہ ہوتے، قرآن ہمارا کلام نہ ہوتا، بلکہ آپ افطرا پردازی کرتے، تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، پھر بند کر دیتے، اس لیے کہ اللہ پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس باطل کو مٹا دیتے، اور حق جو ہے وہ باقی رہتا۔ لیکن جب وہ حق ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، ان کو مدد دے رکھی ہے، ان کی نصرت کر رکھی ہے، ان کی تائید کر رکھی ہے، جو وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو لہذا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاس سے لے آئیں؟ جھوٹ کیسے بولیں؟ وہ نہیں جھوٹ بولیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ جو اپنے بندوں کو اپنے لطف کرم سے ذکر کیا کہ وہ ان کی معاف کرنے والا، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب وہ توبہ کریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی دعا عبادت کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے، اور کافروں کے لیے بھی ساتھ ساتھ فرما دیا فوراً کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جن کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ اس میں بھگتیں گے۔ فرمایا اگر اللہ نے اپنے بندوں کی روزی میں خوب کشادگی دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ جو چاہتا ہے ایک اندازے سے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بتا دی کہ وہ باران رحمت کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ زمین خشک ہو جاتی ہے، قحط سالی سے انسان چوپائے بدحال ہو جاتے ہیں، لوگ پیاس سے بھوکے مرنے لگتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کے اوپر نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ سب اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ جسے فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، کہ جو وہ چاہتا ہے اس کی مقدار کے برابر اتارتا ہے، یہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اتار دیا اتنا، اگر سارا ہی اتار دیتا، سب کچھ دے دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سرکش ہو جائیں گے، یہ سب کچھ تو مل رہا ہے، مزے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جانور ہیں جنہیں اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھا ہے، اور وہ جب چاہے گا انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔
اس کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، سب کو ایک دن چاہے گا تو جمع کر دے. وہ تمہیں جو مصیبت میں لاحق ہوتی ہے تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تم پر مسلط کی، تمہارے اپنے اعمال کی، تمہارے اعمال کی بنا پر. اس کے باوجود اللہ کتنی چیزیں تو معاف کر دیتا ہے، کوئی اس پہ مواخذہ نہیں کرتا. اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے ہو. اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اس کی نشانیوں میں سے سمندر پہاڑوں کے مانند چلنے والے جہاز ہیں. اگر وہ چاہے ہوا کو روک دے، بس وہ جہاز سمندر کی پشت پر ٹھہر جائے. بس اس میں ہر بڑے صابر و شاکر بندے کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت کہ وہ جب چاہے اتنے بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے سفینے، کشتیاں سب چل رہے ہیں، سب اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے. چاہے تو ان کو روک دے یا ان کشتیوں کو ان میں سوار لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈبو دے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے. کہ پورا کا پورا جہاز جو عیاشی پر مبنی ہے، جو آج کل کے طریقہ ہے کہ عیاشیوں کے لیے وہ اڈے بنا دیے ہیں، تو فرمایا کہ اگر چاہے تو ان سب کو ڈبو دے، لیکن تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ عذاب الہی سے ان کے چھٹکارے کی اب کوئی صورت نہیں، اب وہ بچ نہیں سکیں گے. بس لوگوں، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، تھوڑی سی بات ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے. اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور دیر پا ہے، وہ ہے ہمیشہ رہنے والی. اور یہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اپنے نیک بندوں کی، کہ یہ ہیں وہ میرے نیک بندے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں، اپنے دامن کو صاف رکھتے ہیں، دامن کو بچا کر رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، انتقام نہیں لیتے، انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا، نماز قائم کی، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، مشورہ ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو یہ بڑی اہم بات ہے دین اسلام میں کہ ہر چیز جو ہے شورائیت ہے، کوئی آمریت نہیں ہے، کوئی بھی انانیت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ بس جیسے ہم نے پڑھا فرعون کے بارے میں، مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ، کہ میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، بس ختم، اب اور کسی کی بات نہیں چلے گی. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، فرعونیت ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں ہے مشورہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے. آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، جو چاہیں کریں، اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن نہیں، آپ پھر بھی مشورہ کرتے. صحابہ کرام بھی، خلفائے راشدین بھی مشورہ کرتے. جو بات ہے مشورے سے، تو مشورے میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو اسی لیے فرمائیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان مسلمانوں کا، ان مومنوں کا، کہ یہ مشورہ کرتے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سے مشورہ کیا جائے گا جو مشورہ کرنے کا اہل ہوگا، اس سے مشورہ کیا جائے گا. اب ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں، اس کا کام تو وہ بیچارہ سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، اپنی اسٹور میں چیزیں ہیں. آپ اس سے کہیں جا جی ہاں بتائیں جی ہمارے ملک کا صدر کس کو ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں شریعت کے نفاذ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس سے پوچھیں گے. آپ جائیں گے کسی جو اس کا اسکالر ہے، عالم دین ہے، سمجھتا ہے اس بات کو، اس سے پوچھیں گے. تو لہذا یہ ہے اصل اسلام کا تصور کہ یہ جمہوریت سب بیکار باتیں ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب بیکار باتیں، کوئی اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے کہ جہاں پہ گدھے گھوڑے اور ایک پڑھے لکھے سب برابر ہیں، دونوں کا ووٹ برابر ہے. لیکن اسلام میں تو یہ نہیں، اسلام میں تو یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، ارباب حل عقد جو ہیں، سمجھدار لوگ، دین کے عالم خاص طور پر، وہ ہیں کہ ان سے مشورہ کیے، ان کو بلایا جائے اور ان کی شورا ہو، ان کی مجلس شورا ہو تو ان سے مشورہ کیا جائے. لیکن ہمارا جو ذہن ہے جو جمہوریت سے مسموم ہو چکا ہے، زہر آلود ہو چکا ہے، وہ مانتا ہی نہیں اس بات. یہ کیا ہوا، چند لوگ فیصلہ کر دیں، بھائی وہی تو فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں اصل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، بدلہ لینا جائز ہے.
وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہونا چاہیے، بڑھ کر نہیں، زیادتی نہیں۔ پس جو معاف کر دے، اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ بے شک ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ان مومنوں کی ساری صفات بیان کر دی گئی، خاص طور پہ بدلے کے حوالے سے، بدلہ لینے کے حوالے سے صاف کہہ دیا۔ اور جو مظلوم ظلم کیے جانے کے بعد اپنا بدلہ لے لیں، ان پر کوئی الزام نہیں، مظلوم ہے اس کو حق ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں جو بے گناہوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو طرح طرح سے پریشان کرنا، ان پہ مشقتیں ڈالنا، ان پر مختلف قسم کی وہ تعذیب میں ڈالنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے، دردناک عذاب۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو آدمی صبر کرے، معاف کر دے، تو بے شک ایسا کرنا بہترین کاموں میں سے ہے۔ تو جو یہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر۔ تو دونوں چیزیں بتا دی گئی، انتقام لینا، بدلہ لینا جائز، مسیحیت کی طرح نہیں، عیسائیت کی طرح نہیں کہ ایک تھپڑ ادھر مارا ہے تو دوسرا گال کر دو، لو مار لو، نہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ عیسائیت میں ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ تم نے مجھے مارا ہے، مجھے حق ہے میں بھی تمہیں ماروں، یہ بدلے کا حق دیا گیا ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسے کہ قصاص ہوتا ہے، جس کا بندہ قتل ہوا، اب مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرے، ان کا حق ہے، ملے گا ان کو، اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اگر وہ معاف کر دیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، اسی لیے فرمایا ان ذلک لمن عزم الامور، تو یہ بہترین کاموں میں سے ہے، اتنی عزم والی باتیں ہیں کہ کوئی معاف کر دے۔ تو اس نے زیادتی کی ہے، اس نے مارا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہوں میں نے معاف کر، یہ اللہ کے ہاں بہت پسند ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو آپ انہیں کہتے ہوئے پائیں گے کہ کیا دنیا میں جانے کی کوئی صورت ہے، کہیں سے کوئی ٹکٹ مل جائے گا واپسی کا؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، بند، ختم، دنیا ہی ختم ہو گئی، اب کیا کرو گے؟ اب تو آ گئی، جنت آ گئی یا جہنم ہے، بس ختم ہو گیا، اب دنیا کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اور اس حال میں کہ وہ ذلت اور رسوائی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے، کنکھیوں سے آگ کو دیکھیں گے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ دیکھ سکیں، چپکے چپکے دیکھیں گے کنکھیوں سے۔ اور اہل ایمان کہیں گے بے شک گھاٹا اٹھانے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈالیں گے۔ جان لیجئے کہ ظالم لوگ بے شک دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہ ہے ان کے لیے عذاب جس میں وہ مستقل رہنا ہے، یہ ان کو دکھایا جائے گا، آؤ دیکھو۔ وہاں پہ کہیں گے کہ اچھا واپسی کا ہے کوئی سفر، واپسی کا ٹکٹ ملے گا، جائیں، یا ہم دے دیں، کچھ فدیہ دے دیں، کوئی چیز دے دیں، پیسہ دے دیں، دولت دے دیں، سفارش لے آئیں، کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر، کوئی رستہ کھلا ہوا نہیں ہے، نہ واپسی کا رستہ ہے کوئی، نہ کوئی فدیہ دینے کا معاملہ ہے کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لو گے، نہ کوئی سفارشی ملے گا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، کوئی نہیں۔ اب صرف اللہ کا فیصلہ ہے، جاؤ جہنم میں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ سوا ان کے کوئی دوسرے حمایتی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے راہ ہدایت نہیں ہے۔ تو لوگوں اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جسے اللہ کی جانب سے کوئی نہیں ٹال سکے۔ اس دن نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ بھیس بدل کر چھپ جانے کی جگہ ہوگی، سارے راستے بند، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم بچ سکو اور کہیں سے نکل سکو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ ان کے اوپر کوئی تھانے دار نہیں ہے، آپ کا کیا ہے، آپ کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ و دعوت ہے، پہنچا دیجیے، بات بتا دیجیے، سنتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سنتا چھوڑ دیجیے۔ اگر جب ہم انسان کو اپنی جانب سے مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے اس پر کوئی آفت آن پڑتی ہے تو بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ ہے بادشاہ، وہی حاکم مطلق،
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ بے شک بڑا جاننے والا قدرت والا ہے۔ اس نے بتا دی کہ 4 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، 5ویں نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ سب سے پہلے بیٹیوں سے شروع کیا کہ وہ یہب لمن یشاء، یہب ہبا گفٹ، کہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دیتا ہے صرف، جیسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ تو لفظ جو استعمال کیا اللہ نے وہ اسی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے تمہیں کہ تمہیں بیٹیاں دی ہیں، اور تم سمجھتے ہو بیٹیوں پہ روتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، ہائے بیٹیاں ہو گئی، اور جس کو چاہے وہ بیٹے دے دے۔ یہ بھی اس کا معاملہ ہے، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ملیں یا بیٹے ہی بیٹے ملیں۔ تیسری شکل ہے کہ دونوں مل جائیں، بیٹیاں بھی ہوں بیٹے بھی ہوں۔ چوتھی شکل ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، بالکل بانجھ ختم۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب بچے نہیں ہو رہے، مارو اس کو، اس عورت کو مارو، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے، مار دو اس کو۔ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، مار دو اس کو، طلاق دے دو، نکال دو، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، منحوس ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سب جاہلیت ہے جو آج تک موجود ہے۔ اس وقت کی جاہلیت نہیں، آج بھی یہ جاہلیت موجود ہے کہ بیٹیاں ہی پیدا ہونی ہیں، یہ تو منحوس عورت ہے، اس کے یہاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے نہیں۔ اور سائنس کیا کہتی ہے کہ وہ بیٹی اس عورت کا معاملہ نہیں ہے، اس مرد کا معاملہ ہے۔ وہ مرد ہے جو اس قابل نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو گولی مارنی چاہیے، اس بیچاری عورت کا کیا قصور؟ تو یہی چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ یہ اس طرح کے ظلم کرتے ہیں جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، اور یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے، براہ راست اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے، یا کسی اوٹ کے پیچھے سے، یا کسی رسول کو بھیجے جو اس کی اجازت سے وہ جو چاہے اس کی وحی پہنچا دے۔ وہ بے شک سب سے اونچا بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پر جو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے ہاں کسی سے جو بات ہوتی ہے، انسان سے بات، اس کے یہ 3 ہی طریقے ہیں۔ پہلی چیز ہے وہ وہی بھیجتا ہے، یعنی الہام کر دیتا ہے، اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ نبیوں کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن عام انسان ان کے ساتھ پہلا یہی بتایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کو کیا ہوا؟ الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جیسے ہی اگر تمہیں خطرہ ہو تو اس کو ڈال دینا دریا میں اس کو صندوق میں بند کر کے پھینک دینا۔ یہ اللہ نے کس طرح بتایا؟ وہ نبی تو نہیں تھی، وہ ایک انسان تھی، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، تو یہ الہام ہو گیا، وحی ہو گئی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جو فرمایا کہ وہ پردے کی اوٹ سے بات کرتا ہے، تو وہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا طور سینا میں، وہاں گئے، آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، اللہ سے بات کر رہا ہوں، تو اللہ کی بات سنی انہوں نے، یہ پردے کی اوٹ سے ہو گیا۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ او یرسل رسولا، کہ کسی بھی فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، وہ آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے جس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، وہ خواب کی صورت ہے۔ انبیاء کرام کے جیسے خواب ہوتے ہیں، ان کو خواب آتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو، تو یہ بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو وہ ہے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کوئی بات بتانے کے لیے اپنے بندے کو اس طرح خواب میں بتا دی۔ اب اس کو سمجھنے کا معاملہ ہے، کیسے سمجھتا ہے اس کو، لیکن یہ بھی ایک نبوت کا بھی، جیسے فرمایا کہ 46واں حصہ، تو اس میں سے یہ حصہ بھی ہے کہ وہ غیب کی بات ہے یا مستقبل کی کوئی بات ہے، اللہ نے اس کو بتا دی۔ لیکن اگر وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا تو آ کر رہے گی۔ اس کے بعد جو فرمائیں کہ ہم نے اس طرح آپ اپنے حکم سے آپ پر قرآن کی وحی کی ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اے میرے نبی آپ یقین لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو آدم کے پہلے سے ہونے سے پہلے ہی آپ تو نبی بنا دیے گئے۔ جھوٹی روایات، جھوٹ، سراسر جھوٹ جو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔
اسی لیے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے یہ ہدایت دی، وحی دی. اسی لیے جیسے پہلی وحی آئی تو آپ کے لیے نیا تجربہ تھا، آپ کا نہیں معلوم تب کیا ہوا میرے ساتھ، اسی لیے آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے. زملونی زملونی دسترونی، کیا ہے یہ سب پریشانی کا عالم تھا. اسی لیے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس جو آئے تھے، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. کیوں کہا؟ اگر پہلے سے پتا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، تو آپ کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے پھر آپ پریشان ہوئے، اتنے پریشانی کے عالم میں آئے ہیں، اور حضرت خدیجہ سے آپ پریشانی کے عالم میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے. ہمیں قرآن کی بات سوچنی ہے کہ یہ ان کی جھوٹی سچی باتیں لے کر آ جائیں. فرمائیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور فرمائیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اے میرے نبی آپ یقیناً لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں. آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو راہ دکھائیں، بتائیں ان کو، آپ کا یہ کام ہے. ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دکھانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اسی لیے آپ کے لیے یہ بھی فرمایا دوسری آیت میں وہاں پر انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. تو لہذا آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بتائیے ان کو کہ سیدھا راستہ کیا ہے، سیدھی بات کیا ہے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی راہ جس کی ملکیت وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. جان لیجیے کہ تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کے پاس لوٹ کر پہنچیں گے. سورہ شورى مکمل ہوتی ہے. سورہ زخرف مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، حامیم اس کتاب مبین کی قسم، ہم نے بے شک اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو. یہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو جیسی زبان ہوگی اسی زبان میں کتاب آئے گی. تو ان لوگوں کی زبان عربی زبان تھی تو اللہ نے عربی زبان میں بہترین زبان میں ان کو قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں. اور بے شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، بڑی شان والا حکمتوں کا خزانہ ہے. کیا ہم اس قرآن کو تم سے صرف اس وجہ سے روک لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ اس لیے نہیں روکیں گے. قرآن آئے گا پھر تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا. اور ہم نے گزشتہ قوموں کے پاس بھی بہت سے انبیاء بھیجے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے، بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا، اور ان گزشتہ قوموں کے واقعات زبان زد خلائق ہو چکے ہیں. یہ بتا دیا کہ یہ لوگ پہلے بھی نبی آئے، کتابیں اور پیغام آئے، لیکن انہیں مذاق اڑایا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے سب کو ختم کر دیا، سب برباد ہو گئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا، جو بڑا زبردست اور بڑا جاننے والا ہے. وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل کی طرف جا سکو. یہ سب اللہ کی قدرت، اس کے کرشمے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تمام نعمتیں پیدا کی. اور وہی ہے جس نے آسمان سے ایک معلوم مقدار میں بارش برسائی، بس ہم نے اس کے ذریعے مردہ زندگی کو بخش دیا، زندگی بخش دی. قیامت کے دن تم سب اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے. جس طرح یہ زمین زندہ ہو گئی تم بھی اسی طرح زمین سے زندہ ہو کر نکلو گے. اور وہی جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے کشتیاں پیدا کی، چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کرو، پھر جب ان پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد اور کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ ہمارے رب تمام عیوب نقائص سے پاک ہے، وہ ذات جس نے ہمارے تابع کر دیا، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں ہیں. یہی اگر جانور، یہ گھوڑا ہے یا اونٹ ہے یا گدھا ہے یا اور کوئی ہے، اگر وہ بپھر جائے، تمہیں اٹھا کے پٹک دے زمین پر، تم کیا کر لو گے؟ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے لیے مسخر کر دیا. اسی لیے اللہ کا شکر ادا. اور آج کل کے دور میں، اس مشینری کے دور میں، جو اللہ نے ہمیں یہ تمام سواریاں دے دی، یہ گاڑیاں بھی ہیں، موٹر سائیکل بھی ہیں، بسیں بھی ہیں، ٹرک بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اللہ نے جو پیدا کر دیا. فرمایا اسی لیے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھو کہ یہ اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ تم نہیں کر سکتے. اس نے تمہیں عقل دی ہے کہ اس طرح بناؤ، تو ہم بنا رہے ہو تم.
یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے ہے، تو لہذا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ توفیق دی ہے کہ تم اس پر سواری کر رہے ہو، مسخر ہے، اور تم نے پھر اسی کی طرف واپس لوٹ کر بھی جانا ہے۔ یہاں سے کافروں کا بھی ذکر فرمایا، ان کے اس کفر کا، کہ کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد ٹھہرا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ بے شک آدمی بڑا کھلا ناشکر گزار ہے، مانتا نہیں ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی، تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے؟ یہ کہاں کی تمہاری دوگلی پالیسی ہے کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بس فرشتے ہیں تو ساری فرشتے بیٹیاں بن گئی، نعوذ باللہ، اور اب بیٹے تمہارے ہو گئے، بس تمہارے لیے بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اور جب ان میں سے کسی ایسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی نسبت وہ رحمان کی طرف کرتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے کہ ہائے بیٹی ہو گئی، جیسے وہاں سورہ نحل میں بتا دیا کہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کہیں گے اچھا یہ اس کی بیٹی ہو گئی، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، یہ بیٹی کا باپ بن گیا، تو منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور اب سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، اس بیٹی کو کیا کروں، رکھوں ننگو آر کے ساتھ، شرم کے ساتھ، یا اس کو اٹھا کے زمین میں زندہ گاڑ دوں، دفن کروں؟ یہ تو تمہاری حالت ہے۔ یہ اللہ نے بتایا، ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، بیٹی کو اتنا منحوس سمجھتے ہو تم، اتنا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو مارنا چاہتے ہو، اور اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یہ کتنی تمہاری جو ہے بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، اور بدعقلی ہے کہ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا اس نے اپنے لیے مؤنث کو چن لیا جس کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے، جس کی گفتگو بحث و جدال میں غیر واضح ہوتی ہے، تو یہ مؤنث ہے، تو جس کی ساری پرورش، اب آپ خود دیکھ لیجئے، گھر میں آپ کے بچیاں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بچیاں جو ہیں وہ ان چیزوں کو پسند کرتی ہیں، زیورات ہیں، وہ اوڑھنے پہننے کی چیزیں ہیں، یہ سلائی کڑھائی ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس میں وہ پسند چلتی ہے۔ لڑکے کو لگا دیں کہ یہ تم بھی کرو گے، نہیں کرے گا، اسی کی فطرت ہے، فطرت بنا دی اللہ نے کہ بچی جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند کرے گی، کہ جو اپنی ماں کو دیکھتی ہے اور گھر میں خواتین کو دیکھ رہی ہے وہی کرے گی۔ بیٹا بھی تو ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے لیکن وہ نہیں کرتا۔ یہی فرمایا گیا کہ اس کی جو پرورش ہو رہی ہے اسی میں ہو رہی، زیورات میں، لباس میں، اس میں ان چیزوں کے کھیلنے کودنے میں، سلائی کڑھائی میں، کھانے پکانے میں۔ بچیاں بڑی بہت تیز ہوتی ہیں، ماں کے ساتھ ساتھ سارے کام کرتی ہیں، تو یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ لڑکے نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے کہ وہ بھی جائیں کچن میں جائیں اماں کے ساتھ کام کریں، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ فی الخصام غیر مبین، اور جس کی گفتگو بحث و جدال میں غیر واضح ہوتی ہے، تو یہ بھی فطرت ہے، اس میں ایک بتا دیا گیا ہے کہ وہ پوری طرح واضح نہیں کر سکتی، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، اس لیے کہ وہ اس کو خفیف العقل جو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اپنی بات کو پوری طرح کہنے پر قادر نہیں ہوتی، اسی لیے فرمایا کہ گواہی بھی دینی ہو تو دو دے دو، دو گواہیاں دے گی تب جا کے بات پوری ہو جائے۔ یہ کہ چاہے کتنی ہی کوئی بڑی پڑھی لکھی ہو جائے، بڑی پی ایچ ڈی بن جائے، بڑی ساری دنیا سے پڑھ کر آ جائے، لیکن جو نقص ہے وہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ جی ہاں بالکل، اس کا ولی بنایا ہے کہ اس کے بغیر ولی کے وہ شادی نہیں کر سکتی، بیاہ نہیں کر سکتی، ساری چیزیں جو ہیں، باقی جو اس کے حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں، وہ حقوق ہیں اپنی جگہ، لیکن جو ایک فطرت ہے وہ اللہ نے بتا دی ہے، یہ بتا دی ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں جی عورت آدھی ہے، مرد سے آدھی ہے، مرد سے آدھی ہے، تو اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں یہ سیکولر طبقہ اور ہمارا لبرل طبقہ، بکواس کرتا ہے یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل ہے ہی نہیں اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس جو آئے تھے، ان سے کہا تھا کہ دیکھو میں کس مصیبت میں آ گیا، تو انہوں نے سنبھالا، اللہ نے عقل دی تھی ان کو، انہیں اپنے نبی کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں میری بات مانتے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو، قربانیاں کر دو، چلو واپس، یہ مانتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے خود کیجئے، پھر دیکھیے سب کریں گے۔ کتنی ایک چھوٹی سی بات کہہ دی، کتنی سمجھداری کی بات کہہ دی۔ آپ نے فوراً حجام کو بلایا، اپنے بال اتروا دیے، منڈوا دیے، تو سارے صحابہ ایک دم شروع ہو گئے۔ ایک بات سمجھنے کی بات تھی، انہوں نے کہہ دی۔
یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے یا حدیث یہ کہتی ہے کہ بے عقل ہے، اس میں عقل نہیں ہے، نہیں، اس میں ایک خفت ہے، ایک کمی ہے، وہ چیز ہے اپنی جگہ جو فطرتن ہے اللہ کی طرف سے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہ، اس سے پہلے ایک آیت یہ رہ گئی کہ اور کافروں نے ان فرشتوں کے جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث ٹھہرا دیا. کیا وہ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ وہاں پہ ڈلیوری ہو رہی تھی، جب ہو رہی تھی تو پتہ تھا ان کو. جب ظاہر پیدائش ہوتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ اسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکیاں ہیں ساری. تین اللہ نے ان کے اوپر بھی چوٹ کی ہے، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتاؤ پھر تم نے دیکھا تھا یہ سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، سارے یہ فرشتے جو ہیں سب لڑکیاں ہیں، مؤنث ہیں، یہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور کافروں نے کہا اگر رحمان اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی پرستش نہ کرتے. انہیں اللہ کی مشیت کا صحیح مفہوم ہی معلوم نہیں ہے. یہ لوگ بے سمجھے بوجھے بولتے ہیں، جو منہ میں آیا بس وہ بکتے چلے جاتے ہیں. کیا ہم نے انہیں قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس سے وہ چمٹے ہوئے تھے؟ بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر چلتے ہوئے پایا تھا اور ہم یقیناً انہی کے نقش قدم پر پیروی کرتے رہیں گے. بس یہ ہے ہمارا بات. ہمیں نہیں دیکھنا قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ہم نہیں جانتے، بس ہمارے باپ دادا سے آ رہا ہے بس چلا جا. یہی ہے، ہم آج بھی ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے، بھائی تم کون ہوتے ہو جو اللہ نے کہا ہے اس پر چلو؟ نہیں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے ان کی بات ساری. یہ وہی کافروں کی طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چاہے وہ غلط کرتے ہوں. نہیں جی، ہمارے باپ دادا ہیں تو لہذا ہم تو انہی کی بات مانیں گے، انہی کے اوپر چلیں گے. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، نبی بھیجا، تو ان کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر چلتا ہوا پایا ہے، ہم یقیناً انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، نہیں ادھر ادھر جائیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا ہی کی بات مانیں گے. اسی کی رد کیا گیا ہے کہ یہ تو اندھا پن ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہو. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، پیغمبر نے کہا کیا تم اسی طریقے سے چمٹے رہو گے اگرچہ میں تمہارے سامنے ایسا دین پیش کروں جو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے زیادہ صحیح ہو؟ تب بھی نہیں مانو گے، پھر بھی کہو گے نہیں 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 میرے باپ دادا نے یہ کہا ہے، میرے ابا نے کہا ہے، میری اماں نے کہا ہے. کافروں نے کہا ہم اس دین کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے. وہ مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو انہی کی بات مانیں گے. بس ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، اللہ نے انتقام لے لیا ان سے کہ جو یہی اندھے ہو چکے تھے کہ صرف باپ دادا کی مانیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. پھر حضرت ابراہیم کا نمونہ پیش کر دیا، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا میں بے شک تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، ابراہیم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ نہیں جو میرے ابا جان کہہ رہے ہیں میں وہی کروں گا؟ کیوں نہیں بات مانی ابا کی؟ صاف کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں مانوں. اللہ نے نمونہ دیا، اس کی ایک بہترین نمونہ بتا. تمہارے جد امجد ہیں مانتے تھے ان کو، ان کی بات بھی نہیں مانتے. بے شک میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نہیں مانتا نہ ابا کی بات نہ اماں کی بات، میں صرف اللہ کی بات مانتا مگر اس ذات برحق سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پس وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم نے اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں جاری کر دیا تاکہ وہ اپنے رب کی طرف سے رجوع کرتے رہیں. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ انہیں اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو، سب کو اس دین پر، کلمہ توحید پر. تو یہ ہے اصل طریقہ جس پر وہ چل رہے ہیں. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ دادا نے جو کیا، بلکہ میں نے مشرکین مکہ اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ دین برحق آ گیا اور اسے صراحت کے ساتھ بیان کرنے والے رسول آ گئے. تو یہ ہے اللہ کا قانون کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہر قوم میں حق بھیجا، رسول بھیجا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس آیا قرآن آ گیا تو کہنے لگے تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں شہروں کے کسی صاحب عظمت آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ بھی ان کی طرف سے اعتراض کہ یہ ایک یتیم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، نہ جس کے ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کے کوئی اور آگے پیچھے ہے، اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے. مکے میں، طائف میں ایک سے ایک بڑھ کر وہ جو لیڈر موجود ہے، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے بڑا بڑا سردار موجود ہے، ان پر کیوں نہیں آیا؟ اس بیچارے کے اوپر آ گیا. یہ اعتراض بھی.
اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دے دیا کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو لوگوں میں یہ کفار تقسیم کریں گے؟ یہ رب کی رحمت ہوتی ہے، یہ نبوت، یہ رحمت ہے، اور ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ان کے درمیان تقسیم کی ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے رفعت بلندی دی ہے تاکہ ان میں سے بعض کو بعض اپنی ماتحتی میں رکھے، اور آپ کے رب کی مہربانی اس مال سے زیادہ بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس کا بالکل دو ٹوک جواب دے دیا۔ یہ پہلی بات ہے کہ ان کا ٹھیکہ لیا ہوا انہوں نے کہ یہ بنیں گے، یہ نبی بنیں گے مکے والے یا طائف والے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کیا ہے تمہارے درمیان، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، سب کو برابر نہیں کر دیا۔ سب یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے غلام کہ اللہ ہمیں بھی دے جیسے ان کو دیا ہے، نہیں۔ اسی طرح جیسے اس نے تقسیم کی ہے یہ معیشت، اسی طرح نبوت بھی وہ تقسیم کر، تم نہیں کرتے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم کہو کہ مکے میں فلاں کو دے دیتے یا طائف میں فلاں کو دے دیتے۔ یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ مکے کے ولید ابن مغیرہ یا طائف کے عروہ ابن مسعود الثقفی اس کو دے دیا جاتا، نہیں، یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال دے کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے تم تقسیم نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ نبوت بھی اللہ تقسیم کرتا ہے، تم تقسیم نہیں کر سکتے۔ اور جو پیسے کی دولت پہ تو اللہ کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی چاندی کی، جن کے ذریعے وہ بالا خانوں پر چڑھتے، ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ ٹیک لگاتے، اور سونے کے بنے دیگر اسباب زینت دے دیتے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں محض دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت کی نعمتیں اپنے آپ کے رب کے پاس ہیں، اس سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی قیمت ہوتی تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ اللہ کو اس دنیا کی کوئی مت، جو مرضی لے لے، جو مرضی لے لے، جتنا مرضی لے لے، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مزے کرے، تو دنیا تو ہر ایک کو مل جائے گی۔ تو لہذا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سب کچھ دے دیتا، سونے اور چاندی کے گھر دے دیتا، لیکن یہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو متقیوں کے لیے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو رحمان کے یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب اسی کے ساتھ۔ اب بتائیے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو تباہ کر دے گا۔ تو یہی فرمایا کہ جب اس نے رحمان کو چھوڑ دیا تو شیطان کا اس کا ساتھی بن گیا، اب شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، وہ رحمان کے راستے پر نہیں چلتا۔ اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ان غافل کافروں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ بھی ان کو مزین کر دیا کہ نہیں نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، سیدھے راستے چلتے رہو تم۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا، اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، پس تو بہت ہی برا ساتھی ہے، تو نے مجھے تباہ کیا، برباد کیا، دنیا میں جو بڑی دوستی بنائی، اب کہہ رہا ہے اب کیا فائدہ کہنے سے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ یا فرشتے کہیں گے کہ چونکہ تم نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس لیے آج تمہاری یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، تم سب عذاب میں شریک ہو، یہ بھی اور تم بھی، دونوں جو ہیں اب مارے جائیں گے، دونوں جہنم میں جلیں گے۔ تو لہذا اس میں اب کوئی بھی نکلے گا نہیں یہاں سے۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی، کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے، یا اندھوں کو، یا ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں راہ دکھا سکیں گے؟ اسی لیے آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ ایک تو یہ اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، نہیں سنتے، جتنا مرضی کر لیں، کان ہیں ان کے، سماعت ہے ان کی، لیکن سننے کے قابل نہیں، آنکھیں ہیں، بصارت ہے، لیکن دیکھنے کے قابل نہیں، اسی لیے پھر کوئی فائدہ نہیں، یہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا، بس اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو یقیناً ہم ان کافروں سے بدلہ لے کر رہیں گے، یا ہم آپ کو عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم بہرحال ان پر قدرت رکھتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان سے بدلہ لینا لازمی ہے، چاہے آپ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہماری ذمہ داری، ہم دیکھیں گے اور ایک ایک کو ہم دکھا دیں گے، اور اگر آپ ہیں تو آپ کو دکھائیں گے، آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اور اللہ نے دکھا دیا تینوں جنگوں میں، دیکھ لیجئے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، اور پھر فتح مکہ آ گئی، اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ کیا اللہ نبی کریم سے خود اپنی آنکھوں سے کہ دیکھ لیا کہ اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب پوری آپ کے ہی اس میں عہد میں حج کے مقام پر جب 10,000 صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے تھے، تو خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب وہ شرک کا اڈا سارا ختم ہو گیا۔ اب نہ وہ مشرکین برہنہ طواف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ آ کے اپنا شرک بگار سکتے ہیں، بتوں کا صفایا کر دیا اور پورا جزیرہ عرب مسلمان۔ تو یہ ہے اللہ نے آپ کو دکھا دیا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ اس دن پر سختی کے ساتھ قائم رہیے جس کی آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ بے شک راہ راست پر ہیں۔ اور بلا شبہ یہ قرآن آپ کے لیے ہے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، اور آپ ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ کہیں کوئی مثال ہے ایسی؟ کسی سے پوچھ کے بتا دیجیے، آپ سے پہلے جو ہیں لوگ جن کے پیروکار موجود ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا اور کوئی ہیں، سب سے پوچھ لیجیے کیا اللہ نے کہیں پہ بھی کسی کو بھی اجازت دی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعونیوں سے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تمہارے پاس۔ بس جب انہوں نے وہ نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو ان کا مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو جی جادوگر بن کے آیا ہے۔ اور ہم انہیں کوئی نشانی دکھاتے تھے تو اپنی ہی جیسی گزشتہ نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان پر عذاب بھی مسلط کیا، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ جو مسلسل ان کے اوپر وہ عذاب مسلط ہوتے تھے، جسے قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ 9 جو عذاب تھے، 9 جو نشانیاں تھیں۔ تو اس میں کہیں وہ مینڈکوں کا عذاب ہے، کہیں خون کا ہے، کہیں ان کے اوپر جوئیں ہیں، ٹڈیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اسی کے بارے میں فرمایا، اور وہ موسیٰ سے کہتے ہیں جادوگر، تم ہمارے لیے اپنے رب سے تم سے کیے گئے اس وعدے کے مطابق عذاب اٹھا لینے کی دعا کرو، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ جب مصیبت میں ہو جاتے، پھنس جاتے، تو پھر آتے تھے کہ اے موسیٰ، اے جادوگر، کہتے تھے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ختم کر دے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بس جب ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے تو اپنا عہد توڑ دیتے، پھر وہیں کہ وہیں کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا ہے، میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے جاری ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ دیکھو، یہ خدائی کا دعویٰ، بڑائی کا دعویٰ، یہ دیکھو میں ہوں ملک و مصر کا بادشاہ، میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب، اور یہ نہریں بھی جو جب میرے نیچے سے جاری ہو رہی ہیں، میں نے جیسے جاری کی ہے۔ تو یہ اس نے تکبر کا دکھا دیا اپنا، بلکہ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے جو ایک ذلیل آدمی ہے، قوت بیان سے بھی محروم ہے، بات تو کر نہیں سکتا، یہ نبی کہلائے گا؟ کتنی حقارت ہے اس کی بات میں۔ اور پھر اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے ہیں، یا اس کے پرا باندھے فرشتے کیوں نہیں آئے ہیں، آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں ہیں اس کے ساتھ؟ یہ کیا، یہ نبی ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے۔ بس اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، چنانچہ انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ اپنے رب کے نافرمان تھے۔ بس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا پھر ان کو۔ بس ہم نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے یاد ماضی اور نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ ہے دیکھو میرا انتقام، کہ میں اس طرح انتقام لیتا ہوں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب عیسیٰ ابن مریم بطور مثال بیان کیے گئے تو آپ کی قوم کے لوگ اس بات سے مارے خوشی کے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا ابن مریم۔ انہوں نے آپ سے یہ بات محض کج بحثی کے لیے کہی ہے، بلکہ وہ تو بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور اس کی بات کی جو ہے وجہ کیا ہے، کیوں فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے اس آیت کے حوالے سے
کہ جب صورت انبیاء کی آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور تمہارے معبودان باطل سب جہنم کا ایندھن بنو گے، یہ آیت آئی. تو اب یہ لوگ جو تھے مشرکین وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو ہم تم پر غالب آ گئے. کیوں بھائی؟ اس لیے کیا نصارہ عیسیٰ کی پوجا نہیں کرتے؟ کیا یہود عزیر کی پوجا نہیں کرتے؟ اور یہ فلاں قبیلہ فرشتوں کی پرستش نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. مسیح بھی، عزیر بھی، فرشتے بھی، جن جن کی پوجا کی جا رہی ہے سارے جہنم میں. تو یہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے، وہ دوسرے اس میں پہلو سے کہہ رہا ہے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کا شور مچایا، اتنا سب کچھ کہا، تو اس کو بتا دیا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں جن کے لیے ہمارے جانب سے پہلے ہی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ کہاں جہنم میں جائیں گے؟ وہ تو جہنم سے دور کر دیے جائیں گے. تو عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، اور عزیر بھی، اور فرشتے بھی، یہ سب کے سب تو ادھر ہیں، جنت کیا ہے، یہ جہنم میں کیسے چلے جائیں گے؟ تم بات تو سمجھتے نہیں ہو. یہی چیز فرمائی گئی کہ جب ابن مریم کی بات آئی، مثال آئی، تو یہ خوشی سے چیخ پڑے، یہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم بھی جہنم میں. فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اور کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں. ابن مریم انہیں آپ سے محض کج بحثی کے لیے کہی ہے، بڑے جھگڑالو لوگ ہیں. عیسیٰ تو ہمارے ایک بندہ تھا جنہیں پر ہم نے انعام کیا، بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتوں کو بسا دیتے جو زمین میں جانشین رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ زمین بنائی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم لوگ قیامت کی آمد میں شبہ مت کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو واپس آئیں گے، ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا جسے قرآن نہیں بتایا ہے، اور یہاں پہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک نشانی ہے. تو لہذا آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے، شبہ نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور پھر یہاں پر وہ اسلام کو نافذ کریں گے، جزیہ بھی ختم کر دیں گے، اور پھر اسلام نافذ ہو جائے گا. جب اسلام ہوگا تو پھر جزیے کا معاملہ ہی نہیں ہے، اسلام ہوگا، بس صرف اللہ کی کتاب قرآن کی حکومت یہ ہوگی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کرے. جی ہاں، ان کو یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ تو عیسیٰ تو اللہ کی نشانی ہے. یہ مختلف تعویلات کرتے ہیں، وہ تعویلات کے بادشاہ ہیں، مختلف قسم کے، اس کا مراد یوں ہے، اس کی مراد یوں ہے، ادھر کی باتیں ادھر لگا کے وہ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. لیکن جیسے یہاں پہ آئے انہ لعلم للساعہ، تو علم نشانی کو بھی کہتے ہیں، اور بعض قراءات میں پڑھا جاتا ہے انہ لعلم للساعہ. علم تو ہے ہی جھنڈا اور نشان، تو وہاں تو بالکل واضح ہے اس قراءت کے حوالے سے. لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمارا جو نبی ہے جھوٹا نبی ان کا یہ ہے اصل. اور جب عیسیٰ معجزات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے حکمت و دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ تم میرے لیے ان بعض باتوں کی وضاحت کر دوں، میں تمہارے لیے ان وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمائی، سورہ مریم میں بھی بتایا، اسی طرح دوسری صورتوں میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے کہ میرا رب ہے، تمہارا رب بھی ہے، میرا رب بھی ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ رب کہا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پس ان کی جماعتوں نے اختلاف پیدا کر لیا، پس ہلاکت و بربادی ہے ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے. وہ لوگ اب صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے، انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. ظاہر ہے جب قیامت آ جائے گی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس دن متقیوں کے سوا تمام دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تو یہ ہے اس دن کی علامت کہ اس دن متقی جو ہیں ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ تو اسی طرح آپس میں محبت اور دوستی ہوگی. لیکن یہ لوگ جو دنیا میں دوست بنے ہوئے تھے، دنیا کی خاطر دوست بنے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں کہ یہ میرا دوست تھا.
وہ لوگ جو ہم فرمائے کہ اے میرے بندو آج تمہیں کوئی خوف نہیں نہ آئندہ کوئی غم لاحق ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام، وہ کیا ہیں؟ انہیں سونے کی پلیٹیں اور گلاس پیش کیے جائیں گے، اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی نفس خواہش کرے گا، جس سے آنکھوں کو خوشی ملے گی، اور تم سب اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ یہ ہے وہ جنت جو فرما دیا ہے کہ جو چاہو گے، جو نفس خواہش کرے گا ملے گا۔ یہ اللہ کا وہ بہت بڑا احسان ہے، نعمت ہے کہ وہ اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو فرمائے کہ تلذ الاعین، یہی نہیں ہے کہ وہ لیکن آنکھیں بھی دیکھ کے اس کی لذت کو محسوس کریں گی کہ کتنی لذیذ چیزیں ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بھی نصیب میں فرما دے۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے سبب وارث بناتی ہے۔ تمہارے نیک اعمال جنت میں تو اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی تو جائیں گے، لیکن وہاں پر جو معاملہ ہوگا، وہاں سب کچھ جو ملے گا وہ اعمال، کوئی جنت الفردوس میں ہے، کوئی جنت الماوا میں ہے، کوئی دوسری کسی جنت میں ہے، تو وہ سب اعمال کی بنیاد پہ وہ پھر تقسیم ہو، وہاں پہ اس کا فائدہ ہوگا کہ کوئی کتنے بڑے ہیں، کوئی شہید ہے، شہادت پائی ہے، اس نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس کا معاملہ ہے، کوئی اور ہے، تو سب اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پہ پھر اللہ کی طرف سے ان کو وہ نعمتیں مل جائیں گی۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور اس میں نجات سے نا امید پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے حق میں ظالم تھے۔ یہ ظلم سب کچھ انہوں نے خود کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں ختم کر دے، وہ کہے گا تم ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے، تو مالک جو داروغہ جہنم ہے اس سے کہیں گے کہ اللہ تو سنتا نہیں، تو ہی کر دے، تو ہی مار دے، ہمیں سارا سب کا ہمارا بالکل صفایا کر دے، کہے گا نہیں اب نہیں ہوتا، انکم ماکثون، تم نے یہیں پہ رہنا ہے، اب کہیں نہیں جانا، تم نے کہیں نہیں مرنا، اب مرنا ہے تو اسی جہنم میں ہی سب کچھ ہے۔ تو یہی ہم نے تمہارے پاس دین حق بھیجا تھا، لیکن تم میں سے اکثر نے اس دین حق سے نفرت کی، اب بھگتو اس کو۔ کیا انہوں نے مخالفت ٹھان لی ہے؟ تو ہم نے بھی ان کی تدبیروں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، نہیں مانتے تو ہم بھی ان کو دیکھ لیں گے۔ کیا وہ اس خیالی میں پڑے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتوں، ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں؟ ہاں، ان کے ساتھ ہمارے موجود ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ لیتے ہیں، ہر چیز لکھی گئی ہے، ہر چیز نوٹ کر لی گئی ہے۔ تو میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرنے والا ہوتا، اگر واقعی اگر ہوتی، ہے ہی نہیں تو پھر کیا، پھر اس کی ہم یہ بات مانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اگر ہوتی تو ہم مانتے اس کو۔ پھر سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب، ان تمام عیوب نقائص سے یکسر پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، پس انہیں چھوڑ دیجئے، وہ بے سود اور باطل بحثوں میں پڑے رہیں اور لہو و لعب میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ ان کا وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا دن۔ اور وہی آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے، ساری آسمان اور زمین سب اس کے قدرت میں ہے، اس کی علم میں ہے، اس کی حکمت میں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بڑی برکتوں والا ہے، وہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین میں ان کی درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور صرف وہی قیامت کی خبر رکھتا ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودوں کو یہ مشرکین پکارتے ہیں ان کو شفاعت کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، جن لوگوں نے حق یعنی توحید کو جان کر اس کی گواہی دی ان کو اجازت مل جائے گی شفاعت کی، وہ شفاعت کریں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں، مانتے کیوں نہیں اس بات کو کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے؟ آپ ان سے اگر اللہ کو اپنے رسول کی اس بات کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ تمہیں سلام کرتا ہوں، پس انہیں ان قریب
اپنا انجام معلوم ہو جائے۔ اس طرح پھر بتا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ اب چھوڑ دیجیے، یہ ایمان نہیں رہے، اب آپ کا معاملہ اللہ کے پاس۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں 59 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی، قرآن کی جو ہر بات کو بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، ہم بے شک اس کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہا ہے۔ یہاں پہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، یہ وہ کون سی رات ہے؟ یہی لیلۃ القدر جو ان رمضان کے آخری عشرے میں ہے، 15 شعبان میں نہیں، شب برات کی نہیں، جیسے ان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ شب برات بن گئی۔ کیسے بن گئی؟ تو جو تم کہو الٹا سیدھا وہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ نے سب صاف کہا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہ وہی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر فیصلہ شدہ معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے، تو وہاں فائدہ ہوتا ہے، وہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سالانہ وہ بجٹ ہے جو اس رات میں پیش کیا جاتا ہے آئندہ سال کے لیے، تو لہٰذا وہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کسی نے جینا ہے، کس کو کیا ہوگا، سب کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فیصلے کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ امرا من عندنا، وہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں، یہ آپ کے رب کی انسانوں پر مہربانی ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یہ سب اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کی چیز کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور تمہارے ان باپ دادوں کا رب ہے جو ماضی میں تھے، سب کا رب وہ ہے، اس کی بات کو مانو۔ بلکہ یہ کفار شک میں پڑے، لہو و لعب میں مشغول ہے۔ بس اے میرے نبی، آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان کی طرف سے ایک صاف دھواں آئے گا، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اہل کفر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ یہ دخان کی بات جو آئی ہے، تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکے میں قحط پڑا تھا، کھانے کو چیزیں نہیں ختم ہو گئی تھی، کوئی چیز ملتی نہیں تھی، تو وہ مجبوراً وہاں پہ چمڑا اور مردار جانور تک کھانے کو مجبور ہو گئے تھے، اور جب وہ دیکھتے کمزوری کی وجہ سے تو انہیں ایک دھواں سا نظر آتا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ وہ دھواں تھا جو ان کے اوپر آ گیا۔ لیکن دوسری ہمیں اور حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ دھواں جو وہ ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو 40 دن تک قائم رہے گا، تو یہ ایک عذاب کی صورت میں یا ایک آزمائش کی صورت میں وہ ہوگا۔ تو بہرحال دونوں میں باتیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پر بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے، جسے فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، وہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اہل کفر کہیں گے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، تو وہ تو یہ کہیں گے، تو انہیں کہاں سے نصیحت حاصل ہوگی؟ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے، یہ کہاں سے لے آیا؟ ہم چند دنوں کے لیے عذاب ٹال دیں گے تو پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے، اگر ہم نے عذاب ٹال بھی دیا تو تم سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ جس دن ہم تمہاری زبردست گرفت کریں گے، اس دن ہم تم سے تمہارے کفر و شرک کا انتقام لیں گے، پھر تمہیں بتائیں گے۔ اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی اور آزمائش میں ڈالا تھا، ان کے پاس ایک معزز رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اس سے کہا تھا کہ تم اللہ کے بندو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے حکم سے سرکشی مت اختیار کرو، میں بے شک تمہارے پاس ایک صریح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کے ذریعے سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اگر تم لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ بس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ کہا کہ یہ مجرموں کی جماعت ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ سمندر کو ٹھہرے ہوئے حال میں چھوڑ دیجئے، بے شک وہ لوگ ایک ایسے لشکر کے افراد ہیں جنہیں ڈبو دیا جائے گا۔ تو انہی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کا وہ واقعہ سارا بیان کر کہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا اور ان کو دوسری طرف نکال دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، اور یہ فرعونی پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے اپنے پیچھے بہت سے باغات اور چشمے چھوڑے، بہت سی کھیتیاں، عمدہ رہائش گاہیں، بہت سی نعمتیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، عیاشی کیا کچھ نہیں تھی۔ اسی طرح ہم نے ان کو وہاں سے نکالا اور ان چیزوں کو وارث دوسروں کو بنا دیا، بنی اسرائیل کو دے دیا، جاؤ مزے کرو، سب کچھ ان کو دیا، بس ان پر آسمان اور زمین نے آنسو نہیں بہائے، سب کچھ ہو گیا، کوئی نہیں رویا اس کے اوپر، نہ آسمان نہ زمین، انہیں مہلت نہیں دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے، وہ بے شک سرکش، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، وہ اس قابل نہیں تھا، اور ہم نے اس زمانے میں انہیں لائق جانتے ہوئے دنیا والوں کو انہیں ترجیح دی، ہم نے وہ نشانیاں دی جن میں ان کے لیے سری آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ، دکھاؤ پھر ہمیں، ان کو زندہ کر دو، پہلے دیکھیں اپنے دادا جی کو، نانا جی کو دیکھیں کہاں ہیں وہ، یہ ان کا کام تھا۔ تو کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع؟ اگر وہ قومیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، یہ سب مجرموں کی جماعتیں ہیں، تو ابھی نہیں آئیں گے، جرم جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کو سزا نہیں ملے گی، اس وقت تک اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو، ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو لہو و لعب پر پیدا نہیں کیا ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں برحق و بامقصد پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان تمام کا مقرر وقت ہے جب کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ رحم کر دے، وہ بے شک زبردست بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، اور وہ تانبے کی طرح ہوگا، پیٹوں میں کھولے گا، شدید گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اس جہنم کا بھی منظر دکھا دیا، ہمارا حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے اوپر کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب ڈال دو، انڈیل دو، جو ان سے کہا جائے گا اب مزہ چکھتے ہو، تم تو بڑے معزز اور شریف آدمی تھے، دنیا میں تو بڑے ہی فن خواہ بنے رہتے تھے، اب دیکھو، اب ذرا حشر دیکھو تمہارا کیا ہے۔ بڑے سمجھتے تھے کہ میں ہوں فرعون، میں ہوں نمرود، میں سب کچھ ہوں، اپنی میں لگے رہتے تھے، اب دیکھو تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ان هذا ما کنتم به تمترون، یہی تو عذاب ہے جس میں تم شبہ کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اللہ کے نیک بندے، ان کے لیے فرمایا بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایک پرامن جگہ میں، امن ہی امن، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، باغوں اور چشموں میں ہوگی، باریک اور موٹے ریشم کے لباس زیب تن کیے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، اور ہم ان کی شادیاں بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، وہاں وہ لوگ ہر قسم کے پھلوں کی فرمائش کریں گے، دنیا کی پہلی موت کے بعد اب وہاں انہیں موت نہیں آئے گی، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والے، اب موت ختم، موت تو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دی جائے گی، اور کہہ دیا جائے گا اے اہل جنت اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ خوش خرم رہو گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے لیے، فضلا من رب کی، آپ کے رب کا ان پر فضل ہوگا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی عربی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اب دیکھیں جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق ہی پھر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، مکی صورت ہے، جتنا بھی ہو سکا چند منٹ میں ہم پڑھتے ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور لوگوں تمہاری پیدائش میں اللہ کے نے جو زمین پر جو جانور پھیلا رکھے ہیں
ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں ہیں تاکہ تم سوچو, سمجھو, غور فکر کرو. اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اللہ نے آسمان سے جو روزی اتاری ہے بارش کی صورت میں, اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے, اس میں اور ہواؤں کو مختلف سمتوں میں بدلنے میں عقل و خرد والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں اسی لیے کہ لوگ غور کریں, سمجھیں اس میں. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو بالکل ٹھیک سنا رہے ہیں. بس وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر ایمان لایا جائے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, تباہی و بربادی ہر جھوٹے گناہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جن کی اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے, پھر وہ تکبر کی وجہ سے اپنے کفر پر اڑ جاتا ہے, گویا اس نے آیتوں کو سنا ہی نہیں. تکبر اس طرح بن جاتا ہے تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اس کے لیے یہی خوشخبری ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, جب ہماری کسی آیت کی خبر ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے, ان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے, اور دنیا میں انہیں جو مال و اولاد حاصل کیا ان کے کسی کام نہیں آئے گا, اور نہ وہ جھوٹے معبود کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست اور مددگار بنا لیے تھے, اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا انہیں شدید دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ نے ہی تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں اس کے حکم سے چلتی رہیں, تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو, اور تاکہ تم شکر گزار بنو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں. اور اس نے تمہارے لیے اپنی طرف سے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. تو اے میرے نبی, آپ ایمان رکھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو درگزر کریں, مت ان کو الجھیں ان کے ساتھ جو اللہ کے عذاب کے دنوں کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں, تاکہ وہ ایک قوم کو ان کے کیے کا بدلہ دے. اللہ ان کا بدلہ دے گا, آپ ان سے دور رہیں. جو شخص عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, جو برا کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب, تورات, حکومت, نبوت دی, انہیں عمدہ چیزیں بطور روزی دی, اور انہیں اس عہد کے جہان والوں پر انہیں فضیلت دی, اور ہم نے انہیں دین کے سری احکام دیے یا ان کے سری معجزات بھیجے. بس انہوں نے اپنے علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف کی. اسے پہلے بھی فرمایا جا چکا ہے, بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے, ہر بات کھل کے سامنے آ جائے گی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها, پس ہم نے آپ کو دین کی ڈگر پر ڈال دیا, بس آپ اسی پر چلتے رہیے, اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے, ان کی باتیں مت سنیے, یہ اس قابل نہیں ہے. بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے, اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہوتے ہیں, اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور کارساز ہے. اور یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا خزانہ ہے, اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور سراپا رحمت ہے. تو قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں تو ان کے یہ فائدہ ہوگا. فرمائیں کیا جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ہم انہیں ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے, انہوں نے عمل صالح کیا. ان دونوں جماعتوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہے, اور وہ لوگ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. ان کی یہ غلط باتیں اسی لیے بنا دی کہ نیک و بد, صالح اور طالح کبھی برابر نہیں ہوتے, نہ ان کا انجام برابر ہوتا. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ نے آسمان اور زمین کو خاص مقصد سے پیدا کیا ہے, اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ چکایا جائے, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا آپ نے اس شخص کی حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ جو چاہا میں کروں گا, بس جو میرے دل میں آئے گا وہ کروں گا. اللہ نے اسے حق بات کا علم ہو جانے کے باوجود گمراہ کر دیا, اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی, اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. ایسے آدمی کو اللہ کے بعد کون راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, بس یہی زندگی, ہم یہی مرتے ہیں جیتے ہیں, اس زمانے کے سوا کوئی دوسرا ہمیں ہلاک نہیں کرتا ہے, بس یہی صبح شام کا آنا جانا, بس یہی ہے, اسی سے ہم مر جائیں گے.
اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض ظن و گمان سے کام لے رہے ہیں. ان کا معاملہ ہی صرف یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی اور واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس بات کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ، دکھاؤ پھر ہمیں کہاں ہیں ہمارے. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہے گا کرے گا، اور لیکن تم سمجھنے والے نہیں ہو. جی اذان دے دیں، اس کے بعد پھر ہم یہ ایک رکوع ہے یہ کر لیں گے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی اس دن اہل باطل خسارے میں رہیں گے. اور آپ ہر جماعت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی حالت میں دیکھیں گے. ہر جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ چکایا جائے گا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو تمہیں بالکل صحیح بات بتا رہا ہے. ہم تمہارے کیے کو فرشتوں کے ذریعے لکھواتے رہے تھے. یہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ ہر قوم، ہر امت جو اس طرح وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر کر اپنی معافیا مانگ رہی ہوگی، لیکن وہاں کچھ نہیں ہے.
معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے، بلکہ کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہارا نامہ اعمال جو ہم ایک ایک چیز لکھ رہے تھے، فرشتے سب نوٹ کر رہے تھے، اب آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے اللہ کہے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ تو تم نے تکبر کیا، تم تھے ہی مجرم، یہ ہے تمہارا معاملہ کہ آج دیکھ لو اس کو۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت کی آمد میں کوئی شبہ نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے، ہم اسے ایک ظن محض سمجھتے تھے، بس ایک گمان ہے، ہاں ہوگا، دیکھی جائے گی، ہم اس پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ ہاں قیامت بھی ہوگی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں، جو کچھ بھی یہاں پہ کہتے رہے، بکواس کرتے رہے، سب سامنے آ جائے گا۔ اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو اب بھگتو اس کو کہ تم نہیں مانتے تھے، آج ہم بھی نہیں مانتے، جاؤ۔ یہ برتاؤ اس لیے تمہارے ساتھ ہوگا کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، بس آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ معذرتیں کرتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں، کچھ کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، اور آسمان اور زمین میں کبریائی صرف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہاں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، کل انشاءاللہ 26ویں پارے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔